سٹی میں آپ کا استقبال. میں ہوں منیر حسین حرہ. جب ہم معاشرے میں جسمانی طور خاص افراد کی بات کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگوں کو کبھی کبھار نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بیٹی ہے جنہوں نے جسمانی طور خاص افراد کا درد جو ہے اس کو ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بچی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ انہوں نے ایک مہم شروع کر دی ہے. یہ ایسے جسمانی طور خاص بچے جو ہیں ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں, ان کا دکھ درد سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دل بہلانے کی کوشش کرتی ہیں. چلیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہادیہ, ان سے ہی بات چیت کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ہادیہ, سب سے پہلے مبارکباد ہے, آپ نے ایک ایسا انیشیٹو اٹھایا ہے جو کبھی شاید کسی نے نہیں اٹھایا ہے کہ آپ اتنی چھوٹی ہے, 5th کلاس میں پڑھتی ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ اسکول میں. اور کس طرح آپ نے یہ پہل شروع کی ہے, کب آیا آپ کے ذہن میں کہ ایسے بچوں کے ساتھ میں گھل ملوں, ان کے ساتھ جاؤں, ان کے ساتھ بات چیت کروں؟ سب سے پہلے میرا نام ہادیہ حمید ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں 5th کلاس کی, اور جو میرے اسکول کا نام ہے وہ ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول لاوے پورہ مکھامہ, زون ناربل, ڈسٹرکٹ بڈگام. جب میں 4th کلاس میں پڑھتی تھی تب میں نے یہی پروگرام کیا تھا. تب مجھے پتہ چلا کہ مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ اسپیشل ایبل بچے اتنے سارے ہیں. مجھے پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے اسپیشل ایبل, بکاز میں اس ٹائم چھوٹی تھی. لیکن جب میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ نہیں, ان کا بھی کوئی درد ہوتا ہوگا, ان کا بھی دکھ درد ہوتا ہوگا, سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ مطلب کہ ایک نارمل بچے کو ایک نظر سے دیکھتی ہے اور ایک اسپیشلی ایبلڈ بچے کو ایک نظر سے دیکھتی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارے بچوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ مطلب میں ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں, ان کے ساتھ گل ملتی ہوں, ان کی جو زبان ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, ان کا درد سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو چینج کریں, ہم اپنے برینز کو چینج کریں, ہم کو چینج کرنا چاہیے. ان کے بیہیویئر ہمیں بھی چینج اپنا بیہیویئر ہم کو چینج کرنا چاہیے. جب میں 4th کلاس میں تھی تب میں نے گھر جا کے سوچا کہ نہیں, میں ایک کام کروں گی, میں ان کے ساتھ کھیلوں گی, ان کو الون سوسائٹی میں محسوس نہیں ہونے دوں گی. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر ان کی جگہ میں ہی ہوتی تو کوئی میرے ساتھ مطلب ایسے مجھے الگ نظر سے دیکھتا تو مجھے کیسا فیل ہوتا. اور خاص کر ان کے والدین, آپ جانتے ہیں کہ تو بچہ تو خدا کی رحمت ہوتی ہے جو والدین کے پاس آتی ہے, اور والدین کا بھی فرض ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے پالنا. لیکن کیا بیتے ہوگی اس والدین پر جس کو سماج کی طرف سے تانے سننے کو ملتے ہوں گے, تمہارے بچے ایسے ہیں, تمہارے بچے ویسے ہیں. وہ مجھے پسند نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ میں ہی ان بچوں کا دل بہلاؤں گی, ان کے لیے ایک ایسا رول پلے کروں گی کہ مجھے ہمیشہ یاد رکھے. اور میں ان کے ساتھ کھیلتی ہوں, جو کہ جیسے کہ ڈیف اینڈ میوٹ بچے ہوتے ہیں جو بات نہیں کر سکتے ہیں, وہ اشاروں میں بات کرتے ہیں. اور میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ کیا بولتے ہیں. وہ خود کے ہاتھ پہ A to Z ہم سکھاتے ہیں, مجھے وہ سکھاتے ہیں. ہمارے بن مکھامہ میں ایک لڑکی ہے, جب میں اسے فرسٹ ٹائم ملی تھی, عید کے دن ملی تھی, مجھے یاد ہے, تو اس نے میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی. اس ٹائم میں 4th میں پڑھتی تھی, یہاں پروگرام دینے سے پہلے. تو میں نے اس کا نظر انداز کیا, میں نے کہا کہ یہ کیسی لڑکی ہے. لیکن جب میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ نہیں, ان کا بھی دکھ درد ہوتا ہے, تب میں نے جب اس کے ساتھ بات کی, اس نے مجھے ہاتھوں پر وہ ABCD سکھائے کہ ہم کیسے دکھتے ہیں. اب ہاتھوں پر مجھے وہ ڈیفینیٹ لینگویج بھی سکھائی تاکہ میں اور بچوں کے ساتھ انٹروڈکشن اپنا دے پاؤں ان ڈیفینیٹ بچوں کے ساتھ. اور جب میں ان بچوں کے ساتھ چلتی ہوں, مجھے میں خود الگ محسوس کرتی ہوں کہ میں بہت ڈفرینٹ ہوں لوگوں سے. میں ان بچوں کے ساتھ چلتی ہوں, میں ان کی طرح باتیں کر سکتی ہوں, میں ان کی طرح بریل سسٹم جو ہے, جو بلائنڈ بچے ہوتے ہیں, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بیکاز سارے بچے سوسائٹی میں ایک جیسے ہیں اگر ان کو ہمت دی جائے. اگر میں 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں میں IAS بنی, لیکن میں IAS کس کی مدد سے بنی, کیونکہ مجھے سپورٹ ملا سوسائٹی کا. مجھے سوسائٹی والے کہ تم کر سکتی ہو, تو وہ میں یہ بھی حصہ ہے, یہ بچے بھی حصہ. یہ تو ایک خوبصورت سے پھول ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور میں چاہتی ہوں فیوچر میں کہ میں ایک اسپیشل ایجوکیٹر بنوں تاکہ میں ان بچوں کو تعلیم دے سکوں اور یہ بچے ہمارے ہم ملک کا نام روشن کر سکیں. آج تک کتنے کامیاب ہوئے ہیں آپ ان بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے, اور کیا انہیں مشکلات درپیش ہے جو آپ نے اب تک جانچا ہے؟ بن مکھامہ میں یہ ایک بچی تھی جس کے پیچھے کتے پڑ گئے تھے. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا اس کے پیچھے کتے پڑے. وہ بہت تھکی ہوئی تھی, بہت زیادہ بچی وہ تھکی ہوئی تھی. لیکن مجھے پسند نہیں آیا اس کا. میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے, یہ تو عجیب حرکتیں کر رہی ہے. لیکن جیسے میں نے دیکھا کہ اس کو پیچھے کتا پڑا, اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی
اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی کہ میرے پیچھے کتے پڑے ہیں. وہ مجھے ایسے تھوڑا ایکشن دکھا رہی تھی جیسے کہ بھاگنے کی. تب مجھے سمجھ آیا, مجھے سمجھ نہیں آیا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ بول رہی ہے بچی میرے پیچھے کتے پڑے ہوئے ہیں, تب میں نے کہا کہ پھر میں نے اس کو پانی بھی پلایا. مجھے بہت اس ٹائم مجھے سمجھا کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور مجھے اس ٹائم بہت فخر محسوس ہوا, پراؤڈ ہوا مجھے خود پہ کہ میں نے ایک ایسی بچی کو پانی پلایا جس کی زبان کوئی اور سمجھ نہیں سکتا اس کے ماتا پتا کے علاوہ. کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے, کیونکہ ہے واقعی سوسائٹی میں ان ایسے بچوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے انیشیٹو اٹھایا ہے, قدم اٹھایا ہے, تو اس کی ہم بھی نیوز 18 بھی آپ کی ستائش کر رہے ہیں, اور یہ ایک آپ مشعل راہ بنیں گے سوسائٹی کے لیے. کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں ایسے بچوں کو آگے؟ سوسائٹی کو میں ایک ہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بھید بھاؤ مت کیجیے اور سپورٹ کیجیے. آپ جب تک سپورٹ کر سکتے ہیں آپ تب تک سپورٹ کیجیے, اور دیکھیے آپ ہماری ہی مدد سے ان بچوں میں سے کوئی نہ کوئی بچہ بڑا افسر بنے گا, بڑے مقام پر پہنچے گا. لیکن کیا ضرورت ہے سوسائٹی کا سپورٹ. میں سب کو یہی بولنا چاہتی ہوں کہ پلیز ایسے بچوں کو سپورٹ کیجیے. یہ ایک حصہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے. ہاں, حادیہ حمید کے بارے میں یہی بتانا چاہتا ہوں. وہ 5th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر وہ پڑھائی کر رہی ہے. حادیہ ایک گاڈ گفٹڈ گرل ہے. تو اس کے علاوہ ان کے جو ماں باپ ہے اور ان کے ٹیچرز کا اہم رول ہے. جو ہی میں نے دیکھا کہ حادیہ میں بہت ٹیلنٹ ہے, بولنے میں بھی کافی اچھی ہے, اور کیونکہ جب میں نے دیکھا اس میں ٹیلنٹ, میں نے سوچا کہ اس کو میڈیا کے سامنے لایا جائے تاکہ یہ انسپریشن بنے باقی بچوں کے لیے. تو میں نے کوشش کی, اور اس میں میری زیادہ کوشش نہیں ہے, ان کے ٹیچرز کی کوشش ہے اور ان کے ماں باپ کی زیادہ کوشش ہے. آج وہ ایک کامیاب بچی ہے. آپ اگر ان کے اسکول میں جا کے دیکھیں, ان کی پرفارمنس اکیڈمکس میں بھی بہت اچھی ہے, اور ہر ایک ایکٹیویٹی میں وہ سب سے آگے رہتی ہے. دیکھیے حادیہ ایک چھوٹی بچی ہے. جب اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں یہ آیا کہ ہمیں ان بچوں کا سپورٹ کرنا چاہیے, تو باقی جو ٹیچرز ہے, باقی جو انجینئرز ہے, ڈاکٹرز ہے, یا ہمارے سماج کے جو باقی لوگ ہیں, ان کو ان کے دماغ میں بھی ایک اچھا آئیڈیا آنا چاہیے ان بچوں کے بارے میں, تاکہ ان بچوں کو ہم سپورٹ کریں, ان کو ہم اپنے سماج سے الگ نہ کریں, ان کو اپنے سماج میں اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ ہمارے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے رہیں. آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے روشن خیالات یہاں پہ بیان کیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر جسمانی طور خاص افراد ہیں, چاہے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں, ان کو قطعاً ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہے. ان کی زبان, ان کے حرکات سکنات سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. انہیں ہمیں الون نہیں چھوڑنا ہے, یعنی تنہا نہیں چھوڑنا ہے, اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا, ان کی بات کو سمجھنا, یہ وقت کی ضرورت ہے. اور حادیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے, اور حادیہ کو ہماری طرف سے سلام ہے. اور اسی طرح بچوں کو آگے آنا چاہے, سوسائٹی کے افراد کو آگے آنا چاہے, اور ان بچوں کے ساتھ جو جسمانی طور خاص ہیں ان کے ساتھ یعنی گل ملنا چاہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہے, اور انہیں تنہا نہیں چھوڑنا اپنے سماج کے اندر. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ.